یا خاتم الانبیاء والی بطغ شمس الزحا بدر الدجا نور الخدا شیما دویر بدر منیر سراج منیر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر تشریف فرمائیں، مسلمہ کذاب کا خط آیا، آگے کہنے لگا جو خط لے کر آیا ہے مسلمہ کہتا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے آقا سودا بازی کر لیجئے، یا آدھا علاقہ آپ کا یا آدھا میرا، یا آپ یہ لکھ کر دے دیجئے کہ آپ کے بعد میں نبی ہوں۔ توجہ توجہ ایمان والے، میرے پیغمبر کا چہرہ انور زرد ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ میرے نبی نے قلم دوات منگوایا، امام الانبیاء نے لکھوایا، فرمایا یہاں لکھ دیجئے انت کذاب انت دجال، تو بڑا لعنتی ہے، بڑا کذاب ہے، بڑا دجال ہے۔ توجہ ایمان والے، اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ خط مبارک لکھوایا، میرے سونے نبی امام الانبیاء نے فرمایا کون ہے جو اس بے ایمان کو خط دے کر آئے؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 19 سال عمر ہے، ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، غربت اتنی ہے کھجوروں کا ٹوکرا سر پہ اٹھا کر مدینے کے بازار گلیوں میں آپ بیچا کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں آئے ہیں، بھوک کا یہ عالم ہے، کھجوریں کھا رہی ہیں، 2-3 کھجوریں منہ کے اندر ہیں، جو ہی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ مقدس الفاظ سنے فوراً کھڑے ہو گئے ہیں کہ مجھ سے کوئی پہلے اور کھڑا نہ ہو جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا غلام حبیب بن زید بلند آواز سے عرض کرتے آقا غلام حاضر ہے، اتنی زور سے آواز نکالی وہ منہ میں جو کھجوریں چبا رہے تھے نیچے گر گئی ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا حبیب جی یا رسول اللہ جانتا بھی ہے اس کا انجام کیا ہوگا، اکیلا جانا پڑے گا، ملک اس کا، بادشاہت اسی کی، فوج اسی کی ہے، ہو سکتا ہے تجھے ایک بار میں شہید نہ کر دے، تیرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ حبیب رو کے کہتا ہے آقا اس سے بڑا کوئی اور زیادہ سعادت والی بات نہیں ہے، آپ کی ختم نبوت پر کٹ جانا ایمان کی نشانی ہے۔ توجہ ایمان والے، میرے سونے پیغمبر نے خط مبارک دیا، اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا خط، اپنے آپ کو شاگردوں کے ہاتھوں کا لکھا ہوا خط میرے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک سے دیا، فرمایا جا اس بے ایمان کو دے کر آنا ہے۔ آقا امام الانبیاء نے فرمایا حبیب گھر بتلا کے آ، حبیب آیا ہے، ذرا تصورات کی اندر آؤ، حبیب گھر آیا ہے، نئی نویلی دلہن بیٹھی ہے، بیوی سے کہنے لگا آقا بھیج رہے ہیں اگر تیری خواہشوں بتلا دے، امید ہے زندہ واپس نہیں آؤں گا۔ بیوی کہتی ہے میں رب سے دعا کروں گی اللہ آپ کو شہادت نصیب فرمائے۔ توجہ ایمان والے، مسجد نبوی میں آئے، میرے پیارے پیغمبر نے اپنا گھوڑا مبارک منگوایا، میرے نبی نے آپ پیش کیا، اپنی تلوار میرے نبی نے حبیب کو دی ہے۔ حدیث کی اندر آتا ہے میرے نبی خیر سے آپ نیچے منبر سے اترے، حبیب کو سینے کے ساتھ لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا ہے، حبیب کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے۔ توجہ ایمان والے، علماء کی موجودگی میں اپنی جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنت کا مسلک
پیشانی کو بوسہ دیا ہے، میرے پیغمبر نے اب اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں حبیب ہو سکتا ہے تیری میری ملاقات دنیا میں نہ ہو پر جنت میں ضرور ہوگی، میں محمد تیرا استقبال کروں گا۔ توجہ توجہ ایمان والے، پھر میں کیوں نہ کہوں ختم نبوت پر کٹ جانے والا اللہ کے پاک پیغمبر اس کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیتے ہیں، پیشانی کو بھی بوسہ دیتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے آج اگر ختم نبوت پر کوئی شہید ہو جائے، میں اپنے وثوق سے اپنے ذوق میں یقین سے کہنے لگا ہوں قیامت والے دن میرا نبی اس کی پیشانی کو چومیں گے۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا میرے نبی نے آپ اس گھوڑے کی لگام پکڑی، حبیب کو میرے نبی نے آپ سوار کیا، میرے پیغمبر نے روانہ کیا ہے۔ آپ دیکھتے جا رہے ہیں جب تک حبیب آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا تب تک میرے پیغمبر دیکھ رہے ہیں یہ دوڑتا ہو دوڑاتا گھوڑے کو جوان پہنچائے، مسیلمہ کذاب کے ہاں پہنچائے۔ چاروں طرف دربان کھڑے ہیں، چاروں طرف اسلحہ اٹھا کے اس دور کا چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں، فوج میں گھرا ہوا ہے۔ یہ جو سامنے آئے مسلمہ پوچھتا ہے جوان کون ہے؟ حبیب کہنے لگا پاگل ہو گیا ہے، نبی کے غلام اپنا تعارف نہیں کرواتے، دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ توجہ توجہ ایمان والے، نیچے اترے، خط دیا ہے، مسلمہ خط پڑھوانے لگا، لکھا ہوا ہے انت کذاب انت دجال، تو بڑا کذاب بھی ہے، بڑا دجال ہے، بے ایمان ہے۔ اس سے ہو گیا ہے، پوچھتا ہے حبیب یہ تو خط ہے، بتلا تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا نظریہ کیا ہے؟ حبیب کہنے لگے میرا عقیدہ بھی وہی جو میرے پیغمبر نے بتلایا، میرے نبی نے سکھایا، تو کذاب بھی ہے، تو دجال بھی ہے، کہتا ہے جانتا بھی ہے، یہ چاروں طرف فوج کھڑی ہوئی ہے اور تجھے ایک بار میں نہیں ماروں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ماروں گا۔ حبیب کہتا ہے کوئی بات نہیں، کلمہ پیغمبر کا پڑھا ہے، نبی کی عزت کی خاطر جان جاتی ہے چلی جائے۔ اس سے ہوا ایک چھوٹی انگلی کاٹ دی، پھر پوچھنے لگا بتلا تیرا نظریہ کیا ہے میرے بارے؟ حبیب کہتے ہیں تو کذاب ہے، دجال ہے۔ دوسری انگلی کاٹی، ذرا تصورات کے اندر آؤ، تیسری کاٹی، پھر پوچھتا ہے، چوتھی کاٹی، پھر پوچھتا ہے، ایک ہاتھ کی انگلیاں انگوٹھے سمیت کاٹ دی، پھر پوچھتا ہے، آپ نے فرمایا انت کذاب دجال، دوسرا ہاتھ ادھر اللہ نے پردے ہٹا دیے، میرے پیغمبر کو اللہ یہ منظر دکھا رہے ہیں، مسجد نبوی میں میرے محبوب بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو روائے، میرے پیغمبر موقع رو رہے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے، فرماتے اللہ میں حبیب سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ توجہ، جب دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کٹی ہیں، حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ پھر پوچھتا ہے ابھی بھی وقت ہے، حبیب بتلا میرے بارے میں کون ہوں؟ حبیب کہتا ہے تو کذاب ہے، دجال ہے۔ پوچھتا ہے پھر رو کیوں رہا ہے؟ حبیب نے جو جواب دیا رب کعبہ کی قسم ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے وہ الفاظ ہیں، سنانے لگا ہوں دو تالے والوں، اگر ایمان منور ہو جائے، روشن ہو جائے، سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا۔ حبیب کہتا ہے میں رب سے یہ دعا کر رہا ہوں، اللہ خون نکل رہا ہے، وجود ٹکڑے ہو رہا ہے، اللہ نکاحت ہو رہی ہے، کمزوری ہو رہی ہے، ربا مجھے بے ہوش نہ کرنا،
شاید نبی مان لیتا، اللہ آخری سانس تک مجھے بے ہوش نہ ہونے دینا، یہ مجھے کاٹتا رہے، میں کہتا رہوں تو کذاب ہے، تو دجال ہے۔ حبیب غصے ہوا، پاؤں کی انگلی کاٹنی شروع کر دی ہے، پاؤں کاٹا، ایک ایک جوڑ کاٹتا ہے، پھر پوچھتا ہے بتلا میرے بارے تیرا کیا عقیدہ؟ حبیب فرماتے ہیں انت کذاب دجال، تو بڑا بے ایمان بھی ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ توجہ ایمان والے، یہ وجود کاٹتا جا رہا ہے، آخر کے اندر گلا کاٹا، میرے پیغمبر مسکرانے لگ گئے، صحابہ پوچھتے ہیں آقا خیریت ہے؟ ابھی آپ رو رہے تھے، ابھی آپ مسکرا رہے ہیں، خیریت ہے؟ میرے سونے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے مجھے دکھلا دیا ہے، ادھر حبیب کی روح نکلنے کی دیر تھی، اللہ نے جنت کے 8 دروازے میرے حبیب کے لیے کھول دیے، رب نے اپنا دیدار بھی کرا دیا ہے، حبیب جنت میں مزے کر رہا ہے۔ عرض کر رہا تھا ختم نبوت پر سب سے پہلے جان قربان کرنے والے سیدنا حبیب بن زید ہیں۔ توجہ ایمان والے، وعدے کے مطابق دوسرا انداز بتلانے لگا ہوں، توجہ توجہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، یمن میں ایک بے ایمان اسعد عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہاں سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جو تابعی ہیں، انہیں پتا چلا، اس بے ایمان کے پاس گئے ہیں، وہ کہتا ہے ابو مسلم اس علاقے میں تیری بڑی شہرت بھی ہے، تیرا بڑا لوگ حیا بھی کرتے ہیں، تیری بات مانتے ہیں، بڑا عبادت گزار ہے، بتلا اشہد انی رسول اللہ، یہ آیا تو میری گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ روایات کی اندر آتا ہے ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں بے ایمانہ تیری بکواس مجھے سمجھ نہیں آئی، پھر دوسری دفعہ کہتا ہے اشہد انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، کیا تو گواہی دیتا ہے؟ ابو مسلم خولانی تابعی فرماتا ہے بے ایمانہ مجھے تیری بات سمجھ نہیں آئی، میں نے تیری بکواس نہیں سنی، حدیث کی الفاظ فرماتا تیری بکواس میں نے نہیں سنی۔ تیسری دفعہ اس نے پھر کہا، سیدنا ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں میں نے نہیں سنی، پھر چوتھی دفعہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں؟ سیدنا ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں ہاں میں گواہی دیتا ہوں، صرف رسول بھی نہیں ہے، خاتم النبیین ہے، اللہ نے ختم نبوت کا صحرا سجا کر اللہ کے پاک پیغمبر کو پہنایا ہے۔ توجہ ایمان والے، پھر کہتا ہے بدلا اشہد ان محمد رسول اللہ، 3 دفعہ کہا، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں، حکم دیتا ہے آگ کا چیخا جلا دیجئے، آگ کا چیخا تیار ہوا ہے، ابو مسلم خولانی کے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں، آگ میں پھینکنا ہے۔ سیدنا ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں بدلاؤ میرے ہاتھ کیوں باندھے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تو نے اس کی اسعد عنسی کی نبوت کا انکار کیا ہے، اس وجہ سے تجھے آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ آپ مسکرانے لگے ہیں، مسکرا کے فرماتے ہیں بے ایمانو ہاتھ باندھ کے زبردستی کیوں ڈالتے ہو؟ میں خود آگ میں جا رہا ہوں، پیغمبر کی عزت کی خاطر، نبی کے ختم نبوت کی خاطر جان دینا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ آپ نے خیر سے اس آگ میں چھلانگ ماری، کافی دیر آگ کے اندر رہے ہیں، کافی دیر کے بعد مسکراتے ہوئے آپ باہر آئے ہیں،
فرمایا بتلاؤ اور کہاں جانا ہے؟ توجہ بتلاؤ اور کہاں جانا ہے؟ مایوس ہوئے ابو مسلم خولانی بات پھیلتے پھیلتے مدینے تک پہنچ گئی ہے۔ ابو مسلم خولانی مدینے کے اندر آئے، سب سے پہلے ملاقات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا جوان کہاں سے آیا ہے؟ سیدنا ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں یمن سے آیا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی آئے تو پیغمبر کی زیارت کے لیے پتہ چلا ہے امام الانبیاء نے دنیا چھوڑی ہے، آخرت کا سفر کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ ہے پر انہیں پتہ نہیں چلا، مدینے پہنچے ہیں تب پتہ چلا ہے۔ آئے پیغمبر کی زیارت کے لیے، توجہ ایمان والے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما فعل اللہ بصاحبنا الذي حرق بالنار۔ اور ذرا بتلا ہمارا ایک بھائی جو یمن میں تھا، اس کو اس اسد انسی نے آگ میں ڈالا ہے، اللہ نے اسے بچا لیا ہے۔ ہمارے اس بھائی کو جانتا ہے فلم تذرہ، جس کو آگ نے کوئی نقصان نہیں دیا، بدلا تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ سیدنا ابو مسلم خولانی خاموش ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا معلوم ہوتا ہے تجھے رب کعبہ کی قسم ہے، معلوم ہوتا ہے وہ تو ہے جو تیرے چہرے پہ چمک نظر آ رہی ہے۔ سیدنا ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں ہاں میں وہی ہوں۔ آپ نے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے، اور میں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، اور ہاتھ سے پکڑا سیدھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے۔ سیدنا عثمان غنی بھی موجود ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں۔ جلی وقت نہیں ہے تفصیل میں جاؤں، جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے ابو مسلم کا ہاتھ بلند کیا، فرمایا ابو بکر خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے، ذرا اپنے قریب کرسی لگاؤ نا، ذرا اپنے قریب جگہ بناؤ نا۔ آپ نے جگہ بنائی، ساتھ ابو مسلم خولانی کو بٹھایا، دوسری طرف آپ بیٹھے ہیں، ادھر صدیق اکبر ہیں، ادھر فاروق اعظم ہیں، درمیان میں یہ تابعی سیدنا ابو مسلم خولانی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا پیغمبر کے دیوانے ہو، آؤ میں تمہیں وہ بندے کی زیارت کراؤں جس بندے کے ساتھ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملہ کیا ہے، اسے پیغمبر کی عزت کی خاطر آگ میں ڈالا، اللہ نے آگ کو گلزار کیا، اس کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ آؤ تمہیں نبی کی عزت پہ کٹنے والے کی زیارت کرواؤں۔ صدیق اکبر نے بوسہ دیا، ختم کرنے لگا ہوں، توجہ خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں۔ صدیق اکبر نے بوسہ دیا، ہاتھوں کو پیشانی کو بوسہ دیا، ابو مسلم رونے لگے، عرض کرتے ہیں صدیق جی فرما آیا تو تھا پیغمبر کی زیارت کے لیے، اللہ کے پیغمبر تو دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ بہترین موتی دینے لگا ہوں، اگر سمجھ آ جائے سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا۔ فرمایا آپ ذرا دعا کریں میرے لیے مغفرت کی۔ صدیق کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے۔ صدیق اکبر نے فرمایا ابو مسلم صحابی میں ضرور ہوں، پیغمبر کا ساتھی ضرور ہوں، خلیفہ بلا فصل ضرور ہوں، اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں مجھے مسلح کا وارث بنایا ضرور ہوں، پر اس وقت ہم سب سے زیادہ
دعا کرنے کا حقدار تو ہے۔ میں ابو بکر کہتا ہوں ہم سب کے لیے تو رب سے دعا کر۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس کے آگے